اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا جو مطلب تھا تعبد بالظن میں، وہ تھا تاسیس اصل کے بارے میں تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ الاصل ہوا عدم الحجیہ۔ تو الاصل ہوا عدم الحجیہ کا مطلب ہم نے یہ بتایا تھا کہ استصحاب نہیں کریں گے ہم کہ احراز کریں ہم عدم حجیت کو تعبد کے ذریعے سے جو استصحاب ہے، بلکہ عدم حجیت کا مطلب یہ تھا کہ وجداناً ہمیں معلوم ہے کہ اصل ہوا عدم حجیہ، یعنی وجداناً جو ہے وہ عدم حجیت یہاں پہ حاصل ہے۔ تو جب وجداناً عدم حجیت حاصل ہے تو پھر جو ہے وہ استصحاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حجیت کے جو اجزاء ہیں اس میں سے جو جزء لازم ہے اور وہ ان میں سے ایک ہے علم، وہ یہاں پہ مفقود ہے۔ تو جب مفقود ہے تو ہمیں علم وجدانی حاصل ہے کہ حجیت نہیں ہے، تو یہاں پر الاصل و عدم الحجیہ بمعنی علم وجدانی، نہ بمعنی تعبد اور استصحاب۔ خوب یہ ایک مطلب تھا جو ہم نے آپ کو یہاں بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی جو ظن کے اندر، یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعبد بالظن کریں، تو کیا تعبد بالظن یا کیا حجیت کا کیا یہ لازمہ ہے امارہ کو حجیت قرار دینے کا؟ حجیت الامارہ کیا اس کا لازمہ ہے کہ جو امارہ ثابت کر رہی ہے، موضع امارہ کہہ رہی ہے نماز جمعہ واجب ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم نماز جمعہ ہے، یعنی وجوب نماز جمعہ؟ اللہ کا حکم وجوب نماز جمعہ ہے، اس کو بولتے ہیں الاسناد الی الشارع۔ الالتزام بأنہ حکم اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حجیت الامارہ کا لازمہ ہے معدل۔ حجیت الامارہ یعنی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے شریعت نے امارہ کو حجت قرار دیا، تو جب شریعت نے امارہ کو حجت قرار دیا تو جو حکم امارہ سے نکل رہا ہے وہ موضع امارہ ہو گیا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضع امارہ اللہ کا حکم ہے؟ التزام رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو امارہ لے کر کے آئی جس حکم کو، وہ اللہ کا حکم ہے، اور اسے اللہ کی طرف، دین کی طرف نسبت دینا ہے۔ الاسناد الی اللہ یا الاسناد الی الشارع، شارع کی طرف نسبت دینا، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ جو حصہ ہے نا آج کی بحث کا وہ یہ ہے۔ الالتزام بأنہ حکم اللہ، ایک دفعہ نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، ایک دفعہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا صِحَّةُ الِالْتِزَامِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَصِحَّةُ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى، یعنی صحت الالتزام بما أَدَّى إِلَيْهِ، امارہ نے جس چیز کو پہنچایا ہے اس کا بیان ہے احکام سے۔ صحت الالتزام بما أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وصحت نسبت معدہ الیہ تعالی، اللہ کی طرف سے نسبت دینا، فلیست، یہ دونوں من آثار حجیہ، یہ دونوں آثار حجیت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہاں پہ ایک بات شروع کی ہے، وہ بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ حجیت ظن، یہ الف لام آئے گا اس پہ، حجیت الظن یہ دو طرح سے ہے، ایک ظن خاص، ایک ہے ظن عام۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ حجت ظن،
حجت زن یا زن خاص ہے. زن خاص جیسے حدیث آئی، جیسے کوئی دلیل آئی کہ خبر واحد حجت ہے، یا مثلا جو دو گواہ گواہی دیں وہ حجت ہے، یا ایک گواہ گواہی دے اور اطمینان آ جائے تو حجت ہے. تو یہ دلیل خاص ہوتی ہے. یا جیسے زنا کے اندر 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مختلف ہے ہر چیز کے اندر، تو یہ دلیل خاص ہو گئی. ایک دفعہ یہ کہ زن کی دلیل جو ہے وہ من باب انسداد باب علم ہے. باب علم منسد ہے، ایمرجنسی میں مجبوری کی بنا پر زن کو شریعت نے حجت قرار دیا. جیسے ایک شخص اگر قید میں ہے، کوٹڑی میں بند کر دیا، اسے نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا نہ شام کا، کیسے نماز پڑھے گا بتاؤ؟ یہ زن پہ عمل کرے گا. اگر اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسے صبح کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کا پتہ چل رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے زن پہ عمل کرے گا. تو زن اس کے لیے حجت ہے. تو کیا ایسے میں جب زن اس کے لیے حجت ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حق میں اللہ کا حکم یہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کہہ سکے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یعنی شریعت کی طرف نسبت دے. الاسناد الی الشارع والالتزام بانہ هو الحکم الواقعی، یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ کہے کہ حکم واقعی بھی جو ہے وہ یہی ہے جس پر اس کا گمان آیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زن میں اعلیٰ تقدیر الحکومہ انسداد باب علم، زن حجت ہوتا ہے نہیں حجت ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حجت ہے. اگر انسداد باب علم کے قائل ہو گئے اور ان لوگوں کا نظریہ لے لیا جو زن کو اعلیٰ تقدیر الحکومہ حجت سمجھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شارع کی طرف نسبت دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے زن نے ثابت کیا. کہیں گے نہیں، نہ اس کے اوپر التزام رکھ سکتے ہیں، نہ شارع کی طرف نسبت دے سکتے. تو شیخ انصاری نے مطلب بتایا کہ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے ابو ہریرہ جیسے لوگوں کی طرح جو الا ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو نسبت دینا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. شیخ انصاری نے جو استدلال کیا تھا وہ یہ تھا، انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ اس کے 2 حصے کیے تھے آیت کے. اس آیت کے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو 2 حصے ہیں، یا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ نے تمہیں اجازت دی اور تمہیں علم ہو گیا، زن نہیں ہو گیا، تمہیں کیا ہوا؟ علم ہو گیا. یا اللہ نے تمہیں اجازت دی اور تمہیں علم ہو گیا، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، یا اللہ نے تمہیں اجازت دی اور تمہیں علم ہو گیا. یہ تمہیں علم ہو گیا، یہ بریکٹ میں ہے. اللہ نے اجازت دی تو تمہیں علم ہوا، تو تم کہہ رہے ہو نا اللہ نے اجازت دی، یا تم اللہ پہ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اس میں 2 صورتیں ہیں، جان بوجھ کے بھی جھوٹ باندھ رہا ہے جیسے ابو ہریرہ نے کیا، اور جہاں نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جھوٹ باندھ رہا ہے. جیسے بتایا تھا کہ قاضی جو ہے وہ 4 طرح کے ہیں، قاضی حق اور قاضی جور. قاضی جور جو ہے وہ یعنی جو ظلم کا فیصلہ کر رہا ہے، مظلوم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، ظالم کی حمایت میں، پیسے لے کے پیسے لیے بغیر تو ظالم کے لیے ظلم سے فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ قاضی بالجور ہو گیا. 2 تو وہ دوزخ میں جائیں گے. اب ہو گیا قاضی بالحق، جو حق سے فیصلہ کر رہا ہے. حق سے بھی جو فیصلہ کر رہا ہے یا جانتے ہوئے کر رہا ہے کہ یہ حق کا فیصلہ ہے، یا بغیر جانے ہوئے کر رہا ہے. تو بغیر جانے ہوئے بھی اگر حق کا فیصلہ کرے تو یہ بھی کہا جائے گا یہ بھی دوزخ میں جائے گا.
بغیر جانے ہوئے بھی اگر حق کا فیصلہ کرے تو دوزخ میں جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے بغیر جانے ہوئے حق کی طرف نسبت دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے دوزخ میں جائے گا. تو یہاں کہا کہ تم نے اگر بغیر جانے ہوئے کوئی بات اللہ کی طرف نسبت دی تو تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو کہا یا اللہ نے تمہیں اجازت دی یا تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. تو آخوند خراسانی یہی بات کر رہے ہیں. کہا لازمہ یہ نہیں ہے کہ آپ صحت اسناد بھی دے سکیں. تو صحت التزام اور صحت اسناد، اسناد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینا، اور التزام یعنی خود عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا حکم ہے. تو صحت اسناد اور صحت التزام زن سے ثابت نہیں ہو سکتا ہوتا، یہ آخوند کی ہوئے. لیکن شیخ کا یہ نظریہ، شیخ کے نظریہ نہیں ہے. زن جو ہے وہ زن اگر حجت ہے تو وہ کہتے ہیں علم اور علمی، تو وہ علمی بھی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جیسے اطمینان، کہتے ہیں یقین حجت ہے نا، یقین کی حجت ذاتی ہے. لیکن پھر آگے کہتے ہیں کہ اطمینان بھی اگر ہو گیا تو، حالانکہ اطمینان یقین سے کیا ہے؟ نیچے ہے. تو زن بھی علم سے کیا ہے؟ نیچے ہے. لیکن زن اگر حجت ہے تو 75% تو زن ہو ہی جاتا ہے. اور پھر حجت بھی ہو، اور حجت بھی دلیل خاص سے ہو، تو وہ باب انسداد کو کہاں جو ہے وہ قیاس کر رہے ہیں. ایک حجت شریعہ ہے اور ایک جو ہے وہ اس طرح کے قیاسات ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں استخارے کی. استخارہ کہتے ہیں لوگ کرا دیں، ہم اللہ کا حکم جاننا چاہتے ہیں. تو استخارے میں جو نکلا وہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ بتاؤ. یہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو استخارے میں نکلا وہ اللہ کا حکم ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا. کیونکہ استخارے کا بعض جگہ مورد نہیں ہوتا. استخارے کا کہا ہے کہ جہاں سمجھنا ہے. اب مثال کے طور سمجھ آ رہا ہے لڑکا بھی نیک، لڑکی بھی نیک، گھر والے بھی نیک، ساری چیزیں، پھر جس سے استخارہ نہیں آیا اب شادی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم کیا تھا کہ تم پہلے استخارہ کرو پھر شادی کرنا. جہاں تمہیں عقل نہیں دکھا رہی، عقل ایک ٹارچ کی طرح سے ہوتی ہے جو اندھیرے میں دکھا رہی ہوتی ہے، جہاں عقل تمہیں نہیں دکھا رہی وہاں پہ تم ٹھیک ہے استخارہ کرو. لیکن اس کو بھی پھر تم اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَأَمَّا صِحَّةُ الِالْتِزَامِ بِمَا دَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَصِحَّةُ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى فَلَيْسَتْ مِنْ آثَارِ الْحُجِّيَّةِ. حجیت کے آثار میں سے نہیں ہے. ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقدیر الحکومہ فی حال الانسداد. یہ عقلاً کہہ کے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، سارا مسئلہ ہی ان کا خراب کر دیا حجیت کا. کیونکہ حجیت شرع کی طرف سے آتی ہے اور یہ مستقلات عقلیہ میں سے تو نہیں ہے. ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقدیر الحکومت فی حال الانسداد لا توجب صحتهما. ظن کو عقلاً حجت قرار دینا حال انسداد میں، یعنی حکومت کی علی تقریر الحکومہ، یعنی کئی بیانات ہیں جس پہ حال انسداد میں ظن کو حجت قرار دیتے ہیں. تو اس میں تقریر حکومت کی بنا پر حال انسداد میں ظن کو عقلاً حجت قرار دینا شرع نے حجت قرار نہیں دیا. لا توجب، یہ اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ صحت التزام اور صحت اسناد. اس لیے ہما کا ہما یعنی دو، یعنی صحت التزام اور صحت اسناد. فلو فرض صحتهما شرعاً، اگر ہم کہیں گے شرعاً صحیح ہے نسبت دینا اور التزام رکھنا، ما شک فی التعبد بھی، جبکہ ہمیں شک ہے کہ ظن پہ تعبد کرنا صحیح ہے صحیح نہیں ہے، لما کانا یجتی فی الحجیت شیئاً، تو یہ اس کو حجت نہیں بنائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کا الٹا کریں تو ہم نے یہ کہا کہ ظن اگر حجت ہے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ صحت التزام اور صحت اسناد.
تو کہنے اگر کہیں ایسا ہو کہ ہمارے لیے التزام رکھنا بھی صحیح ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسناد دینا، نسبت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بھی صحیح ہو، تو کیا اس کا یہ لازمہ ہوگا کہ حجت ہو وہ چیز؟ اگر کسی چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں اس پہ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی طرف نسبت بھی دے رہے ہیں، تو کیا اس کا لازمہ ہوگا کہ وہ حجت ہے؟ حجت ہوگی، تبھی تو حجت کے بغیر کیسے نسبت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف؟ اگر میں ایک چیز کو، یہ فرضیات ہیں ان کے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ظاہرہ حجت ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر حجت نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اگر الٹا ہے، فرض کر لے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہ اس کو نسبت دیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ نے کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو جو اس کے مطابق دلیل ہوگی وہ حجت ہو جائے گی۔ دیکھیں ابھی عبارت کو، فلو فرضا صحتہما، اگر فرض کیا جائے کہ صحت التزام اور صحت اسناد صحیح و شرعن، ما شک فی التعبد بھی، جبکہ ہمیں زن کے اوپر تعبد کرنے میں شک ہو، تو لما کانا یجدی، تو فائدہ نہیں دے گا فی الحجیت شیئا، حجیت میں کسی طرح کا فائدہ نہیں دے گا، معلوم یترتب علیہ ما ذکر من آثارہا، یعنی جب تک کہ وہ تنجیز اور تعزیر کو اس کے اوپر بار نہیں کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَعَهُ لَمَا كَانَ يَزُرُّ عَدَمُ صِحَتِهِمَا أَصْلًا، اور اگر وہ تنجیز اور تعزیر پہلے سے موجود ہے تو پھر ضرر نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیں، صحت اسناد اور التزام ہو یا نہ ہو۔ یہ کیا بات کہہ رہی ہیں یہاں پہ؟ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اگر صحت اسناد اور صحت التزام ثابت ہو جائے تو کیا حجیت کو وہ ثابت کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں کر سکتا جب تک کہ تنجیز اور تعزیر نہ ہو۔ کہا اگر کسی چیز میں یہ ہے زن، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ شک ہے اس میں، الشک فی تعبد بالظن، مجھے اس میں شک ہے کہ شریعت نے مجھے اس پہ پابند کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے اس میں شک ہے۔ تو اگر مجھے اس میں شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حجت نہیں ہے۔ حجت نہیں ہے کا مطلب یہ کہ منجزیت اور معاصریت اس کے اندر نہیں ہے، معاصریت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر اس کی مطابقت سے جو ہے وہ میرے لیے صحیح ہو التزام کرنا کہ یہی اللہ کا حکم ہے جو اس میں آیا، اور یہی جو ہے وہ التزام کرنا بھی صحیح ہو، تو اگر التزام کرنا صحیح ہو اور اسناد بھی صحیح ہو تب بھی یہ حجت نہیں بنے گا، یہ کیا رہے گا؟ غیر حجت رہے گا۔ شیخ کہہ رہے ہیں غیر حجت رہے گا، یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے آثار نہ ہو، منجزیت اور معذریت اس کے اندر نہ ہو۔ اور شیخ کہہ رہے ہیں جب منجزیت اور معذریت ان کے اندر ہوگی تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ صحت اسناد ہو یا نہ ہو۔ تو یعنی خلاصہ شیخ جو ہے وہ منجزیت اور معذریت کو صحت اسناد اور صحت التزام سے الگ کر رہے ہیں۔ لیکن جملہ لکھے شیخ حجیت کو اور صحت اسناد اور صحت التزام کو الگ کر رہے ہیں۔ صحت التزام اور صحت اسناد دونوں یہ ایک رکھ لو، یعنی دو ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے، التزام اور صحت اسناد۔ التزام یعنی عقیدہ، اسناد یعنی نسبت دینا اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے میں ممبر پہ چڑھ کے بتاؤں یہ اللہ کا حکم ہے، اسناد کو الگ رکھ نہیں، یعنی اسناد اور التزام ایک سائڈ پہ ہو جائے گا اور حجیت ایک سائڈ پہ۔ تو اب مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ شیخ حجیت کو اور صحت اسناد اور صحت التزام کو الگ کر رہے ہیں، یعنی آخو
حجیت کو اور صحت التزام اور صحت اسناد کو الگ کر رہا ہے. ہاں حجیت الگ ہے، صحت التزام اور صحت اسناد الگ ہے. تو لکھیں کہہ رہے کہ اگر بالفرض، یہ فرضیات ہیں، ایسا ہوگا نہیں، اگر بالفرض صحت التزام اور صحت اسناد ثابت بھی ہو جائے، میں انہی کے لفظ میں ایک لکھا دوں پھر اس کے بعد عبارت کو تطبیق کر لیں گے. اگر کیا لکھا؟ صحت صحت التزام اور اسناد اگر فرض کرے صحت بالفرض صحیح ہو جائے، یعنی ثابت ہو جائے. دوبارہ جملہ وہ کر دوں، اگر صحت التزام اور صحت اسناد بالفرض صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے یعنی ایسا کرنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے، ہاں ثابت ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ التزام بھی کر سکتے، اسناد بھی کر سکتے شاری کی طرف سے. اگر یہ دونوں صحیح بھی ہو جائیں تب بھی حجیت، تب بھی مشکوک الحجیت حجت نہیں بنے گی. تب بھی مشکوک الحجیت مشکوک الحجیت حجت نہیں بنے گی. مشکوک الحجیت حجت نہیں بنے گی جب تک کہ اس میں منجزیت اور معذریت نہ ہو. جب تک کہ اس میں منجزیت اور معذریت نہ ہو، اور جب منجزیت اور معذریت ہوگی کہ اسناد اور التزام صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسناد اور التزام صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. بس یہ مطلب ختم ہو گیا. ایک تطبیق جو ہے وہ شروع سے، وَأَمَّا صِحَةُ الْإِلْتِزَامِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَصِحَةُ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى فَلَيْسَتْ مِنْ آثَارِ الْحُجِّيَّةِ ضَرُورَةَ أَنَّ حُجِّيَّةَ الظَّنِّ عَقْلًا عَلَى تَقْرِيرِ الْحُكُومَةِ فِي حَالِ الْانْسِدَادِ لَا تُوجِبُ صِحَتَهُمَا فَلَوْ فُرِضَ صِحَتُهُمَا شَرْعًا، اگر ہم فرض کر لیں کہ دونوں صحیح ہیں شرعاً، مَا الشَّكِّ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ، جبکہ ہمیشہ کو تعبد بالظن میں، لما کانا یجری فی الحجیت شیئن، تو یہ دونوں، ان دونوں کا صحیح ہونا حجیت میں فائدہ نہیں دے سکتا. معلوم یترتب علیہ ما ذکر من آثارہا، جب تک کہ مترتب نہ ہو جو ہم نے ذکر کیا اس کے آثار، یعنی حجیت اور منظریت. ومعہو، اور جب آثار مرتب ہو رہے ہوں حجیت کے تو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ حجیت کو صحیح کریں. جب حجیت کے اندر منجزیت بھی ہے اور معذریت بھی ہے تو لما کانا یضر عدم صحتہما، تو ان دونوں کا صحیح نہ ہونا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کس کو؟ حجیت کو. تو خلاصہ یہ کہ آخون جو ہے وہ حجیت کو اس کے آثار کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اس کے آثار کیا ہیں؟ منجزیت اور معذریت. لیکن صحت الاسناد اللہ تعالی و صحت الالتزام بما انہ ہوا حکم اللہ، یہ اس کے آثار میں سے نہیں ہے. تو یہاں دو نظر ہو گئی. ایک نظر یہ کہہ رہی ہے کہ حجیت کے چار آثار ہیں، ایک ہے منجزیت، معذریت اور یہ التزام بانہ حکم اللہ اور اسناد و حاضر الحکم اللہ. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، منجزیت اور معذریت حجیت کے آثار میں سے ہے لیکن صحت الاسناد و صحت الالتزام یہ حجیت کے آثار میں سے نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب آپ کون سی نظر لیں گے؟ بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ آصف بتاؤ. ہم تو یہ منجزت و معذرت والے لیں گے بس. اچھا صحت الاسناد نہیں لیں گے؟ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ بتائیے. منجزیت اور معذریت تھی. صحت المعذریت جی منجزیت اور معذریت. اچھا آپ جی
اچھا آخن والی، آخن والی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آخن کے طرفدار بہت ہے. وَمَعَهُ لَمَا كَانَ يَضُرُّ عَدَمُ صِحَّتِ مَا أَصْلًا كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ آنِفًا فَبَيَانُ عَدَمِ صِحَّةِ الالتزام، یعنی یہ بیان کرنا کہ التزام رکھنا صحیح نہیں ہے، مَا شَكِّ فِي التَّعَبُّدِ وَعَدَمُ جَوَازِ الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ تَعَالَى غَيْرُ مُرْتَبِطٍ بِالْمَقَامِ، ان دونوں کا جو ہے کوئی ربط نہیں ہے حجیت سے. فَلَا يَكُونُ الْإِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِمُهِمٍ، تو اس کے اوپر استدلال کرنا مہم نہیں ہے. شیخ نے ہمارے جو استاد تھے، آخوند خراسانی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ انصاری صاحب نے فالتو میں اپنے آپ کو تھکایا، اتنی محنت کی، اتنی کما اتعب به شیخنا العلامہ علی اللہ مقامہ و علی اللہ مقامہ نفسہ الزکیہ بما اتنب من النقص والابرام. علی اللہ مقامہ علی اللہ مقامہ و نفسہ الزکیہ بما اتنبا، یعنی انہوں نے لمبا کیا، من النقص والابرام، یعنی ایک طرف کی دلیل لائے پھر دوسری طرف سے اسے ہلکا کیا. تو یہ نقص و ابرام جو انہوں نے نقل کیا تو اس میں فالتو میں تھکایا. فراجعہ بما علقناہ علیہ وتعمل، تو تم مراجعہ کرو رسائل کی طرف اور جو ہم نے اس پہ حاشیہ لگایا اس پہ غور کرو. وقد انقدح مما ذکرنا، اور جو ہم نے ذکر کیا اس سے واضح ہو گیا، ان الصواب فیما هو المہم فی الباب ما ذکرنا فی تقریر الاصل، کہ صحیح وہی ہے جو تقریر اصل میں ہم نے بیان کیا کہ الاصل هو عدم الحجیہ، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا الاصل هو عدم الحجیہ، اور کیا بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ صحت الاسناد کا اور صحت التزام کا جو ہے وہ حجیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فتتبین جیداً اذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا تحت هذا الاصل، یعنی جب تم یہ بات جان لی تم نے تو جو موضوعاً اس اصل سے خارج ہوا ہے یا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خارج ہوا ہے، وقیل بخروجہ، یا خارج ہوا ہے یا آغایان نے کہا کہ یہ خارج ہوا ہے اس اصل سے. اصل کیا ہے؟ الاصل هو عدم الحجیہ، تو عدم حجیت سے جو چیزیں خارج ہوئی ہیں ان کو ہم فصول کی صورت میں بیان کریں گے. یذکر فی ذیل فصول وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.